کیا آپ نے کبھی اس رات کے بارے میں سوچا ہے جب بارش ہو رہی ہو، سردی ہو اور آپ کا دل ایک ایسے سوال سے دھڑک رہا ہو جس کا جواب آپ کے پاس نہ ہو؟ آج میں آپ کو ایک ایسے ہی بچے کی کہانی سناتی ہوں جس کی عمر زیادہ نہیں تھی، جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں تھا اور جس نے ایک سرد رات میں اللہ سے ایک دعا مانگی اور پھر وہ ہوا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ مدینے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک گھر تھا۔ اس گھر میں 3 چیزیں تھیں: ایک بوڑھی دادی، 8 سال یتیم حذیفہ اور ایک پرانی سی قرآن مجید جس کے صفحات پیلے پڑ چکے تھے۔ حذیفہ کے والد شہید ہو چکے تھے، ماں انتقال کر گئی تھی۔ دادی نے اسے پالا تھا۔ وہ گاؤں کے مدرسے میں پڑھتا، صبح 4 بجے اٹھتا، وضو کرتا، نماز پڑھتا، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ اس کی آواز میں ایک اداسی تھی، جیسے کوئی اپنے رب سے شکوہ کر رہا ہو، مگر صبر کے ساتھ۔ ایک سرد رات دادی بخار میں تڑپ رہی تھی۔ حذیفہ نے ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو آگ جل رہی تھی۔ گھر میں نہ دوا تھی نہ پیسے۔ دادی بڑبڑا رہی تھی، حذیفہ میرا بچہ، تجھے کون سنبھالے گا؟ حذیفہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا، اندھیرا تھا، بارش ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور دعا میں ہاتھ اٹھائے دیے۔ یا اللہ، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی میرا محافظ ہے، میری دادی کو شفا دے۔ اگر تو چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ میں صبر کرتا ہوں لیکن میری طاقت ختم ہو رہی ہے۔ رات کے 2 بجے بارش تیز ہو گئی، دادی کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ حذیفہ نے فیصلہ کیا کہ وہ 3 کلومیٹر دور شہر جا کر ڈاکٹر کو بلائے گا۔ وہ پرانی چادر اوڑھ کر گھر سے نکل پڑا۔ رستہ کچا تھا، کیچڑ تھا، وہ باہر پھسلتا، اٹھتا اور چلتا رہا۔ آدھے راستے میں ایک قدیم قبرستان آیا۔ لوگ کہتے تھے یہاں جنات کا سایہ ہے، اکثر جنات گھوما کرتے ہیں۔ حذیفہ کا دل دھڑک رہا تھا، اسے اپنے والد کی آواز یاد آئی۔ وہ کہا کرتے تھے، بیٹا جب ڈر لگے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کا ذکر ڈر کو بھگا دیتا ہے۔ حذیفہ نے آیت الکرسی پڑھی اور آگے بڑھ گیا۔ اچانک دور سے ایک روشنی دکھائی دی۔ وہ ایک پرانا سا گھر تھا۔ حذیفہ نے آگے بڑھ کر اس دروازے کو کھولا۔ اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اندر ایک بزرگ بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ بزرگ نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ حذیفہ کے کپڑے کیچڑ میں لت پت تھے، آنکھیں سرخ تھیں۔ کون ہے بیٹا؟ حذیفہ، میری دادی بہت بیمار ہے۔ کہاں ہے؟ گاؤں میں۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے بزرگ اٹھے۔ انہوں نے اپنی گاڑی نکالی، حذیفہ کو بٹھایا، رستے میں پوچھا، تیرے ماں باپ؟ یتیم ہوں۔ بزرگ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے حذیفہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ سن بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوگا، اور اشارہ کیا، اور بزرگ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ملا کر دکھائی، مطلب میں 2 انگلیاں جتنی برابر ہیں، یتیم کی کفالت کرنے والا اتنے قریب ہوگا۔ گاڑی گھر کے قریب پہنچی۔ بزرگ ڈاکٹر تھے، انہوں نے دادی کا علاج کیا، دوا دی۔ صبح ہوتے ہوئے دادی کا بخار اتر گیا۔ بزرگ نے حذیفہ سے کہا، کیا تمہیں قرآن مجید یاد ہے؟ جی، پورا حفظ ہے۔ تمہاری عمر 8 سال۔ بزرگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے حذیفہ کو اپنے گھر لے جانے کی پیشکش کی، لیکن حذیفہ نے کہا، میری دادی، میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ بزرگ مسکرائے، ٹھیک ہے، میں تمہیں اور تمہاری دادی کو اپنے گھر لے چلتا ہوں۔ بزرگ کا نام شیخ عبد الرحمن تھا، وہ ایک مشہور عالم تھے۔ انہوں نے حذیفہ کو اپنے مدرسے میں داخل کروایا۔ حذیفہ نے صرف قرآن ہی نہیں، عربی حدیث بھی پڑھی۔ وہ ہمیشہ صبح سویرے اٹھتا، نماز پڑھتا، پھر مطالعہ کرتا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور تھا۔ ایک دن شیخ عبد الرحمن بیمار پڑ گئے۔ حذیفہ نے ان کی خدمت کی جیسے اپنے باپ کی کرتے ہیں۔ رات بھر ان کے سرہانے بیٹھا رہا۔
رحمان صاحب نے کہا، حذیفہ میں نے خواب دیکھا ہے، تم ایک بڑے عالم بنو گے، ہزاروں لوگوں کو ہدایت دو گے۔ سال گزر گئے، حذیفہ اب نوجوان ہو چکا تھا۔ اس نے علم حاصل کیا، درس دیا۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کے آبائی گاؤں میں ایک یتیم خانہ بن رہا ہے۔ وہاں کے بچوں کے پاس کوئی استاد نہیں تھا۔ حذیفہ نے فیصلہ کیا کہ وہاں جائے گا۔ شیخ عبد الرحمن نے پوچھا، تم شہر چھوڑ کر گاؤں کیوں جا رہے ہو؟ یہاں تمہاری عزت ہے، روزگار ہے۔ حذیفہ نے جواب دیا، استاد محترم، جس رات میں نے بارش میں آپ کے دروازے پر دستک دی تھی، میں یتیم تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، آپ اللہ کی مدد بن کر آئے، اب میری باری ہے، میں دوسرے یتیموں کے لیے اللہ کی مدد بنوں گا۔ حذیفہ گاؤں واپس آ گیا۔ اس نے یتیم خانے میں پڑھانا شروع کیا، بچوں کو نہ صرف علم دیا بلکہ انہیں صبر، ایمان اور اعتماد بھی سکھایا۔ ایک دن ایک چھوٹا بچہ اس کے پاس آیا، اس نے آنسوؤں میں اس سے اپنا بچپن دیکھا۔ بچہ بولا، استاد جی، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ حذیفہ نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، سنو بیٹا، جب تمہارے سر پر کوئی ہاتھ نہیں ہوتا تو اس وقت اللہ کا ہاتھ تمہارے سر پر ہوتا ہے۔ جب تمہارا کوئی نہیں ہوتا تو اللہ تمہارا ہوتا ہے۔ تم صبر کرو اور محنت کرو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ دیکھو، میں بھی یتیم تھا، آج میں تمہارا استاد ہوں۔ سالوں بعد حذیفہ کا یتیم خانہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ وہاں سے نکلے بچے عالم، ڈاکٹر، استاد بنے۔ حذیفہ کی شادی ہوئی، اللہ نے اسے اولاد سے نوازا۔ ایک دن شیخ عبد الرحمن اس کے گھر آئے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے حذیفہ کو دیکھا، پھر اس کے شاگردوں کو دیکھا تو یتیم تھے۔ مگر اب علم کے سورج بن چکے تھے۔ شیخ رونے لگے۔ انہوں نے کہا، حذیفہ، تمہاری زندگی اللہ کے وعدے کی زندہ دلیل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم انہیں ضرور ان کا اجر عطا کریں گے۔ تم نے صبر کیا، تمہیں اللہ نے وہ سب کچھ دیا جو تم نے کبھی خواب میں نہیں دیکھا ہوگا۔ حذیفہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس رات بارش میں جب وہ رو رہا تھا، اس کے آنسو عرش تک پہنچ گئے تھے، اور اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا تھا جو ایک بزرگ ڈاکٹر کی شکل میں تھا۔ حذیفہ کی کہانی صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ہر یتیم بچے کی کہانی ہے، یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو تنہا ہے، جو بے سہارا ہے۔ یاد رکھیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کے قریب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ یتیم کی مدد کرنا جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرے گا آپ لوگوں کو۔ آج ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنے ارد گرد کے یتیم بچوں کی مدد کریں گے۔ اگر پیسے نہیں تو پیار دے سکتے ہیں، اگر گھر نہیں تو مسکراہٹ دے سکتے ہیں۔ اور جو آج اپنوں سے بہت دور ہیں، یقین کریں آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کا رب آپ کے بہت پاس ہے، بھروسہ رکھیے گا اس پر۔ شکریہ۔